استثنا باب نمبر 32 موسیٰ کا گیت۔ اے آسمان میری بات پر غور کر، اے زمین میرا گیت سن۔ میری تعلیم بوندا باندی جیسی ہو، میری بات شبنم کی طرح زمین پر پڑ جائے، وہ بارش کی مانند ہو جو ہریالی پر برستی ہے۔ میں رب کا نام پکاروں گا، ہمارے خدا کی عظمت کی تمجید کرو۔ وہ چٹان ہے اور اس کا کام کامل ہے، اس کی تمام راہیں راست ہے۔ وہ وفادار خدا ہے جس میں فریب نہیں ہے، بلکہ جو عادل اور دیانتدار ہے۔ ایک ٹیڑھی اور کجرو نسل نے اس کا گناہ کیا، وہ اس کے فرزند نہیں بلکہ داغ ثابت ہوئے ہیں۔ اے میری احمق اور بے سمجھ قوم، کیا تمہارا رب سے ایسا رویہ ٹھیک ہے؟ وہ تو تمہارا باپ اور خالق ہے، جس نے تمہیں بنایا اور قائم کیا۔ قدیم زمانے کو یاد کرنا، ماضی کی نسلوں پر توجہ دینا، اپنے باپ سے پوچھنا تو وہ تجھے بتا دے گا، اپنے بزرگوں سے پتہ کرنا تو وہ تجھے اطلاع دیں گے۔ جب خدا تعالیٰ نے ہر قوم کو اس کا اپنا اپنا موروثی علاقہ دے کر تمام انسانوں کو مختلف گروہوں میں الگ کر دیا، تو اس نے قوموں کی سرحدیں اسرائیلیوں کی تعداد کے مطابق مقرر کیں، کیونکہ رب کا حصہ اس کی قوم ہے، یعقوب کو اس نے میراث میں پایا ہے۔ یہ قوم اسے ریگستان میں مل گئی، ویران و سنسان بیابان میں، جہاں چاروں طرف ہولناک آوازیں گونجتی تھیں۔ اس نے اسے گھیر کر اس کی دیکھ بھال کی، اسے اپنی آنکھ کی پتلی کی طرح بچائے رکھا۔ جب عقاب اپنے بچوں کو اڑنا سکھاتا ہے تو وہ انہیں گھونسلے سے نکال کر ان کے ساتھ اڑتا ہے۔ اگر وہ گر بھی جائیں تو وہ حاضر ہے اور ان کے نیچے اپنے پروں کو پھیلا کر انہیں زمین سے ٹکرا جانے سے بچاتا ہے۔ رب کا اسرائیل کے ساتھ یہی سلوک تھا۔ رب نے اکیلی ہی اس کی رہنمائی کی، کسی اجنبی معبود نے شرکت نہ کی۔ اس نے اسے رتھ پر سوار کر کے ملک کی بلندیوں پر سے گزرنے دیا اور اسے کھیت کا پھل کھلا کر اسے چٹان سے شہد اور سخت پتھر سے زیتون کا تیل مہیا کیا۔ اس نے اسے گائے کی لسی اور بھیڑ بکری کا دودھ چیدہ بھیڑ کے بچوں سمیت کھلایا، اور اسے بسن کے موٹے تازے مینڈے، بکرے اور بہترین اناج عطا کیا۔ اس وقت تو اعلیٰ انگور کی عمدہ مائی سے لطف اندوز ہوا، لیکن جب یسورون موٹا ہو گیا تو وہ 2 لتیاں جھاڑنے لگا۔ جب وہ حلق تک بھرپور تنو مند اور پھربا ہوا تو اس نے اپنے خدا اور خالق کو رد کیا، اس نے اپنی نجات کی چٹان کو حقیر جانا۔ اپنے اجنبی معبودوں سے انہوں نے اس کی غیرت کو جوش دلایا، اپنے گنہونے بتوں سے اسے غصہ دلایا۔ انہوں نے بادروہوں کو قربانیاں پیش کی جو خدا نہیں ہے، ایسے معبودوں کو جن سے نہ وہ اور نہ ان کے باپ دادا واقف تھے، کیونکہ وہ تھوڑی دیر پہلے وجود میں آئے تھے۔ تو وہ چٹان بھول گیا جس نے تجھے پیدا کیا، وہی خدا جس نے تجھے جنم دیا۔ رب نے یہ دیکھ کر انہیں رد کیا، کیونکہ وہ اپنے بیٹے بیٹیوں سے ناراض تھا۔ اس نے کہا، میں اپنا چہرہ ان سے چھپا لوں گا، پھر پتہ لگے گا کہ میرے بغیر ان کا کیا انجام ہوتا ہے، کیونکہ وہ سراسر بگڑ گئے ہیں، ان میں وفاداری پائی نہیں جاتی۔ انہوں نے اس کی پرستش سے جو خدا نہیں ہے میری غیرت کو جوش دلایا، اپنے بیکار بتوں سے مجھے غصہ دلایا ہے، چنانچہ میں خود ہی انہیں غیرت دلاؤں گا۔ ایک ایسی قوم کے ذریعے جو حقیقت میں قوم نہیں ہے، ایک ناداں قوم کے ذریعے میں انہیں غصہ دلاؤں گا، کیونکہ میرے غصے سے آگ بھڑک اٹھی ہے جو پاتال کی تہ تک پہنچے گی اور زمین اور اس کی پیداوار ہڑپ کر کے پہاڑوں کی بنیادوں کو جلا دے گی۔ میں ان پر مصیبت آنے دوں گا اور اپنے تمام تیر ان پر چلاؤں گا۔ بھوک کے مارے ان کی طاقت جاتی رہے گی اور وہ بخار اور وبائی امراض کا لقمہ بنیں گے۔ میں ان کے خلاف پھاڑنے والے جانور اور زہریلے سانپ بھیج دوں گا۔ باہر تلوار انہیں بے اولاد کر دے گی اور گھر میں دہشت پھیل جائے گی۔ شیر خوار بچے، نوجوان لڑکے لڑکیاں اور بزرگ سب اس کی گرفت میں آ جائیں گے۔ مجھے کہنا چاہیے تھا کہ میں انہیں چکنا چور کر کے انسانوں میں سے ان کا نام و نشان مٹا دوں گا، لیکن اندیشہ تھا کہ دشمن غلط مطلب نکال کر کہے، ہم خود ان پر غالب آئے، اس میں رب کا ہاتھ نہیں ہے، کیونکہ یہ قوم بے سمجھ اور حکمت سے خالی ہے۔ کاش وہ دانش مند ہو کر یہ بات سمجھیں، کاش وہ جان لے کہ ان کا کیا انجام ہے، کیونکہ دشمن کا ایک آدمی کس طرح 1000 اسرائیلیوں کا تعاقب کر سکتا ہے، اس کے 2 مرد کس طرح 10,000 اسرائیلیوں کو بھگا سکتے ہیں۔ وجہ صرف یہ ہے کہ ان کی چٹان نے انہیں دشمن کے ہاتھ بیچ دیا، رب نے خود انہیں دشمن کے قبضے میں کر دیا۔ ہمارے دشمن خود مانتے ہیں کہ اسرائیل کی چٹان ہماری چٹان جیسی نہیں ہے، ان کی بیل تو سدوم کی بیل اور عمورہ کے باغ سے ہے، ان کے انگور زہریلے اور ان کے گچھے کڑوے ہیں، ان کی مائی سانپوں کا مہلک زہر ہے۔ رب فرماتا ہے، کیا میں نے ان باتوں پر مہر لگا کر انہیں اپنے خزانے میں محفوظ نہیں رکھا؟
انتقام لینا میرا ہی کام ہے، میں ہی بدلہ لوں گا۔ ایک وقت آئے گا کہ ان کا پاؤں پھسلے گا، کیونکہ ان کی تباہی کا دن قریب ہے، ان کا انجام جلد ہی آنے والا ہے۔ یقیناً رب اپنی قوم کا انصاف کرے گا، وہ اپنے خادموں پر ترس کھائے گا جب دیکھے گا کہ ان کی طاقت جاتی رہی ہے اور کوئی نہیں بچا۔ اس وقت وہ پوچھے گا، اب ان کے دیوتا کہاں ہے، وہ چٹان جس کی پناہ انہوں نے لی؟ وہ دیوتا کہاں ہیں جنہوں نے ان کے بہترین جانور کھائے اور ان کی مائی کی نظریں پی لیں؟ وہ تمہاری مدد کے لیے اٹھیں اور تمہیں پناہ دیں۔ اب جان لو کہ میں اور صرف میں خدا ہوں، میرے سوا کوئی اور خدا نہیں ہے۔ میں ہی ہلاک کرتا اور میں ہی زندہ کر دیتا ہوں، میں ہی زخمی کرتا اور میں ہی شفا دیتا ہوں، کوئی میرے ہاتھ سے نہیں بچا سکتا۔ میں اپنا ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا کر اعلان کرتا ہوں کہ میری ابدی حیات کی قسم، جب میں اپنی چمکتی ہوئی تلوار کو تیز کر کے عدالت کے لیے پکڑ لوں گا تو اپنے مخالفوں سے انتقام اور اپنے نفرت کرنے والوں سے بدلہ لوں گا۔ میرے تیر خون پی پی کر نشے میں دھت ہو جائیں گے، میری تلوار مقتولوں اور قیدیوں کے خون اور دشمن کے سرداروں کے سروں سے سیر ہو جائے گی۔ اے دیگر قوموں، اس کی امت کے ساتھ خوشی مناؤ، کیونکہ وہ اپنے خادموں کے خون کا انتقام لے گا، وہ اپنے مخالفوں سے بدلہ لے کر اپنے ملک اور قوم کا کفارہ دے گا۔ موسیٰ اور یوشع بن نون نے آ کر اسرائیلیوں کو یہ پورا گیت سنایا۔ پھر موسیٰ نے ان سے کہا، آج میں نے تمہیں ان تمام باتوں سے آگاہ کیا ہے، لازم ہے کہ وہ تمہارے دلوں میں بیٹھ جائیں۔ اپنی اولاد کو بھی حکم دو کہ احتیاط سے اس شریعت کی تمام باتوں پر عمل کرے۔ یہ خالی باتیں نہیں بلکہ تمہاری زندگی کا سر چشمہ ہے۔ ان کے مطابق چلنے کے باعث تم دیر تک اس ملک میں جیتے رہو گے جس پر تم دریا یردن کو پار کر کے قبضہ کرنے والے ہو۔ موسیٰ کا نبو پہاڑ پر انتقال۔ اسی دن رب نے موسیٰ سے کہا، پہاڑی سلسلے اباریم کے پہاڑ نبو پر چڑھ جا، جو یورائے کے سامنے ہے لیکن یردن کے مشرقی کنارے پر یعنی موآب کے ملک میں ہے۔ وہاں سے کنعان پر نظر ڈال، اس ملک پر جو میں اسرائیلیوں کو دے رہا ہوں۔ اس کے بعد تو وہاں مر کر اپنے باپ دادا سے جا ملے گا، بالکل اسی طرح جس طرح تیرا بھائی ہارون ہور پہاڑ پر مر کر اپنے باپ دادا سے جا ملا ہے، کیونکہ تم دونوں اسرائیلیوں کے روبرو بے وفا ہوئے جب تم دشت سین میں قادس کے قریب تھے اور مریبا کے چشمے پر اسرائیلیوں کے سامنے کھڑے تھے، تو تم نے میری قدوسیت قائم نہ رکھی۔ اس سبب سے تو وہ ملک صرف دور سے دیکھے گا جو میں اسرائیلیوں کو دے رہا ہوں، تو خود اس میں داخل نہیں ہوگا۔